معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، جس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ روزہ رکھنے کی کوئی مخصوص دعا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے صرف نیت کی ضرورت ہے اور سحری کھانا مسنون ہے۔ اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو دن میں احتلام ہو جائے تو اپنا روزہ توڑ لیتا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے پر غسل کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں سحری نہیں کھائی جاتی، یہ بھی غلط ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھا سکتے ہیں، تاہم فجر سے پہلے غسل کر لے تاکہ جماعت سے نماز فجر ادا کر سکے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر روزے دار عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ یہ بالکل غلط فہمی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ روزہ میں بغیر طاقت والا انجیکشن ناک، کان اور آنکھ کا قطرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کم اثر والا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عمل رات تک مؤخر کر لے تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دن میں ہی کرنا پڑے تو ایسی صورت میں وہ انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نارمل ہو۔ اسی طریقے سے لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ فلم دیکھنے سے یا گانے سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی بھی اجنبی لڑکی کو دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عام دنوں میں بھی ایک گناہ ہے، اسی طریقے سے رمضان میں بدرجہ اولا گناہ ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن رمضان کا روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں، روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ کرکٹ وغیرہ کھیلنا یہ وقت کو ضائع کرتا ہے، لیکن روزے کو نہیں توڑتا۔ اسی طریقے سے فلم دیکھنا، گانا سننا، تاش کھیلنا نہ صرف روزے کی حالت میں بلکہ روزے کے علاوہ بھی عام دنوں کی حالت میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو عام دنوں میں جس طریقے سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس سے زیادہ رمضان میں بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر انسان اپنا تھوک نگل لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی غلط خیال ہے، غلط فہمی ہے۔ حالت روزہ تھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مگر بلغم باہر پھینک دے، کیونکہ اس میں بیماری ہوتی ہے۔ بعض خواتین یہ تصور کرتی ہیں کہ روزے میں حجاب نہ رہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ حجاب پہننا وہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، مسلمان عورتوں پر فرض ہے، اگر وہ گھر سے نکلتی ہیں تو وہ حجاب پہن کر کے نکلیں، لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حجاب نہیں پہنتی تو وہ گناہگار ضرور ہوگی، ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں عام طور سے لوگوں کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اچھائی کا تعلق محض رمضان سے ہی ہے۔ حالانکہ اچھائی ہمیشہ اچھائی ہے اور برائی ہمیشہ برائی ہے، اس لیے مسلمانوں کو رمضان کے بعد رمضان کی طرح ہی اچھائی کی طرف رغبت اور برائی سے بے اعتنائی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ بھی درست نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق نصاب و سال پورا ہونے سے ہے۔ نصاب تک پہنچنے کے بعد جو ہی سال پورا ہو جائے زکوٰۃ ادا کر دے، اس کے لیے تاخیر کرنا اور رمضان کا انتظار کرنا صحیح نہیں۔ البتہ اگر رمضان میں سال پورا ہوتا ہو یا شوال میں تو کچھ پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدقہ دینا رمضان مبارک میں ثابت ہے کہ ایک صدقہ یا ایک نفل پڑھنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک دینار صدقہ کرنے سے 70 دینار اور 70 درہم کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخر میں ہر جگہ اور ہر کس و نکس کی زبان پر یہ جملہ عام ہوتا ہے کہ امسال فطرانہ کتنا روپیہ ہوگا، گویا کہ لوگوں نے رقم کو ہی فطرانہ سمجھ رکھا ہے۔ علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو فطرانے کی حقیقت بتائیں تاکہ فطرانہ لینے اور دینے والے تمام لوگوں کو آسانی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بوقت ضرورت فطرانے کی رقم بھی نکالی جا سکتی ہے،
मगर असल फितराना जो है वो इंसान को अनाज से अदा करना चाहिए, जिसके लिए हर इंसान को जानना चाहिए। आपके मन में जो सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आइंदा के एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला उस पर बात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।